یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور بے انتہا اس کا احسان۔ مبارکبادی کے مستحق ہیں وہ لوگ بھی جو مجلس کے اندر جو عشاء کے بعد پابندی کے ساتھ اس پروگرام میں شرکت فرمایا کرتے ہیں۔ مجھے یاد آتا ہے کہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جب مالٹا کی جیل سے واپس آئے تو دارالعلوم دیوبند میں جلسہ رکھا گیا۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی واپسی پر جب دارالعلوم دیوبند میں ایک اجلاس رکھا گیا، بڑے بڑے علماء جو اگرچہ انہی کے شاگرد تھے، حضرت کے تلمید رشید تھے، حضرت مولانا شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی محمد شفیع صاحب دیوبندی ثم پاکستانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا اشرف علی صاحب حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، اس علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، اتنے بڑے بڑے چوٹی کے علماء یہ سب حضرت کے شاگرد ہو رہے ہیں۔ اور حضرت خود دارالعلوم دیوبند کے پہلے طالب علم ہیں، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ پہلے طالب علم ہیں، جن کے بارے میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے لوگوں نے ان کو شیخ الہند کہہ کر کے ان کے درجے کو گھٹایا ہے۔ یہ شیخ الہند نہیں تھے، یہ ہندوستان کے شیخ نہیں تھے، یہ شیخ العالم تھے، شیخ العالم۔ کہ اگر ساری دنیا کی حکومت ان کو اگر اکیلے دے دی جاتی تو پوری دنیا کے اوپر اکیلے حکومت کر لیتے۔ انہوں نے انگریز کے خلاف اتنا زبردست منصوبہ بنایا تھا، مشرق سے لے کر کے مغرب تک، شمال سے لے کر کے جنوب تک، اور حضرت ان کی دارالخلافہ تھا اور اسلامی نظام حکومت وہاں پر قائم تھا۔ وہاں کے حکمرانوں سے ملنے کے لیے باقاعدہ حج کا پروگرام بنایا اور حضرت نے ترکی کے حکمرانوں کو خلفاء کو مکہ المکرمہ بلایا۔ لیکن خیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لکھا تھا وہ ہوا۔ بہرحال حضرت عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت کے شاگردوں میں ہوا کرتے تھے، حضرت نے ان سے کہا کہ تم جاؤ اور افغانستان جا کر کے محنت کرو۔ صاحب حضرت میں کیا محنت کروں گا وہاں پر؟ حضرت نے کہا جاؤ تو صحیح، میں تم سے کہہ رہا ہوں۔ تو معلوم ہوا حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب میں وہاں پر پہنچا تو وہاں پہنچ کر کے میں نے دیکھا 100 سال کی محنتوں کا نچوڑ پایا جائے گا۔ کب سے محنتیں ہو رہی تھی، آپ کے اکابر کب سے لگے ہوئے تھے اس انگریز سے اپنے آپ کو آزاد کرانے میں، مذہب سے حفاظت کرنے میں کتنی محنتیں لوگ کب سے کر رہے تھے، آپ اندازہ لگائیے۔ تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو جیل خانے میں ڈال دیا گیا تھا۔ مالٹا کی جیل سے واپس آئے اور دارالعلوم دیوبند میں اجلاس رکھا گیا تو اس موقع پر حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے وہاں رہتے ہوئے زندگی کے اندر 2 سبق سیکھے، میں نے 2 سبق سیکھے ہیں۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا لوگوں کے کان کھڑے ہو گئے۔ آخر حضرت کی زندگی میں وہاں رہ کر کے 2 سبق سیکھے، وہ کون سے سبق ہیں ذرا سمجھے تو صحیح صاحب جا کر کے۔ کہتے ہیں حضرت کہ میں نے تنہائیوں میں غور کیا اور بہت غور کیا اور میں اس نتیجے پر پہنچا کہ مسلمانوں پر جو آج دنیاوی اعتبار سے تباہی آئی ہوئی ہے، دینی اعتبار سے تباہی آئی ہوئی ہے، اس تباہی کے صرف اور صرف 2 سبب ہیں۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آدمی جو مسلمان پوری دنیا کے اندر پریشان، مسلمان پوری دنیا کے اندر آج گشت بگندہ، مسلمان ساری دنیا کے اندر حیران، مسلمان ساری دنیا کے اندر باہر بٹائے جا رہے ہیں، بٹائے جانے کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اپنی طویل زندگی کا تجربہ نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ صرف 2 سبق تک میں پہنچا ہوں۔ ایک سبب یہ ہے کہ اس مسلم قوم نے قرآن کریم سے اپنا رابطہ چھوڑ دیا، اس مسلم قوم نے قرآن کریم سے اپنا رابطہ چھوڑ دیا اور آپس میں اختلاف، آپس میں خانہ جنگی اور آپس میں ایک دوسرے کے اختلاف محاذ آرائی، ان 2 اسباب کی بنیاد پر یہ دراصل پوری امت کی تباہی ہو رہی ہے اور ساری مسلم قوم ہر تباہی کے دعوے والی ہوئی ہے۔ دین کے اعتبار سے بھی تباہی، دنیا کے اعتبار سے بھی تباہی، یہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ اور مزید فرمایا کہ میرا جی یہ چاہتا ہے کہ میری زندگی کا جتنے لمحہ باقی رہ گئے ہیں، زندگی کے جتنے دن باقی رہ گئے ہیں، جتنے سال باقی رہ گئے ہیں، میرا جی چاہتا ہے کہ قرآن کریم کے لفظاً حفاظت
وقت کے اندر بھی میں اپنی زندگی کو صرف کروں اور معنوی طور پر بھی حفاظت کے اندر میں اپنی زندگی کو صرف کروں گا اور آپس کی خانہ جنگی کو میں ختم کراؤں. ہمیں شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہماری ذمہ داری کیا ہوا کرتی ہے کہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے ان ہدایات کو، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے ان تجربات کو، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے اس فارمولے کو ہم اپنی زندگی کے اندر داخل کریں گا. جب تک ہماری زندگی کے اندر قرآن رہے گا مسلمان مٹ نہیں سکتا تھا. مسلمانوں کی زندگی میں جب تک قرآن کریم باقی رہے گا اسلام کا کوئی نام نہیں مٹا سکتا، لیکن مسلمانوں کی زندگی کے اندر قرآن نہیں رہے گا تو ظاہر بات ہے کہ اسلام بھی باقی نہیں رہے گا، ہم بھی باقی نہیں رہیں گے. یہ کیفیت ہے. میں آپ سے عرض کرتا چلوں، میں آپ سے بڑی سنجیدگی کے ساتھ عرض کرتا ہوں. ایک مرتبہ لندن کے اندر ایک کانفرنس ہوئی. بڑے بڑے عیسائی، بڑے بڑے مبشرین، بڑی بڑی عیسائیت کے مبلغین سارے کے سارے وہاں جمع تھے. اور جمع ہونے کے بعد موضوع ان کا یہ تھا کہ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم غیروں پر محنت کیا کرتے ہیں، جن قوموں پر بھی محنت کیا کرتے ہیں ہماری قوم کی محنت کارگر ہو جایا کرتی ہے. وہ عیسائیت کو قبول کر لیا کرتے ہیں، کبھی لالچ بھی دیا کرتے ہیں کہ ہم آپ کو کاروبار دیں گے، کبھی ہم شادی کا لالچ دیا کرتے ہیں کہ ہم آپ کی شادی کرا دیں گے، کبھی کاروبار کا لالچ دیا کرتے ہیں کہ ہم آپ کو بہترین کاروبار کرا دیں گے. اس طریقے سے بڑی بڑی ملازمتوں کا بھی لالچ دیا کرتے ہیں، ملازمتوں کے لالچ کے چکر میں آ جایا کرتے ہیں. لیکن ہم نے دیکھا کہ ایک مسلم قوم تنہائی میں ایسی قوم ہے، ہم ان کو لالچ دیا کرتے ہیں شادی کا، ہم ان کو لالچ دیا کرتے ہیں دولت کا، ہم انہیں لالچ دیا کرتے ہیں اعزاز کا، ہم انہیں لالچ دیا کرتے ہیں بڑائی کا. لیکن تمام چیزوں کے باوجود یہ کسی قیمت پر ہمارے جھانسے میں نہیں آیا کرتی. اس کی خالص وجہ کیا چل جا کرتی ہے؟ کسی نے کہا کچھ، کسی نے کچھ کہا. بالآخر انہوں نے کہا کہ ساری دنیا کے اندر وفود روانہ کیے جائیں، مشرق کی طرف کو بھی، مغرب کی طرف کو بھی، مسلم ممالک کے اندر بھی، پسماندہ علاقوں کے اندر بھی، سب جگہ وفود روانہ کیے جائیں. چنانچہ ایک وقت ہندوستان آیا ہے اور ہوتے ہوا کہ دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ پہنچا. وہاں پہنچنے کے بعد ظاہر بات ہے انہوں نے اپنے طور پر احساس کیا، مہمان خانے میں ٹھہرایا، ان کے چائے ناشتہ کرایا. اور جو ظاہری طور پر جتنا ایک مہمان کا اعزاز ہونا چاہیے، اسلام کو مہمان کا اعزاز سکھایا کرتا ہے، مذہب سے کوئی اس کا تعلق نہیں ہوا کرتا ہے. اکریموا وأطیعوا، مہمانوں کی ضیافت کرنا ہماری ذمہ داری، مہمانوں کا اعزاز کرنا ہماری ذمہ داری، مہمانوں کے ساتھ اعزاز کا معاملہ کرنا ہمارا حق بنا کرتا ہے. لہٰذا انہوں نے اپنے طور پر اعزاز کرایا. مدرسے میں ہوتا ہی کیا ہے؟ انہوں نے باقاعدہ دکھایا یہ دار حدیث کے ساتھ، یہاں حدیث کے طلبا پڑھا کرتے ہیں، یہ ادب کی درسگاہیں ہیں، یہ عربی زبان سکھائی جایا کرتی ہے. دیکھتے دیکھتے ان کو لے کر کے چلے گئے معاذ القرآن کی طرف. جب معاذ القرآن کی طرف لے کر کے گئے، ایک ساتھی نے دوسرے ساتھی سے اپنی انگریزی زبان میں کہا یہی ہے وہ چیز. اب سمجھ نہیں سکتی، اتنا چھوٹا سا جملہ اور انگریزی میں کہا گیا، لیکن جو ان کے ساتھ رہبر تھا وہ سمجھ گیا تو کوئی نہ کوئی بات پیش میں ضرور کہی اور بہت چھوٹا سا جملہ کہا. مہمان خانے میں آ گئے. آنے کے بعد ان کا صاحب یہ بتائیے آپ نے ان سے کہا تھا یہی ہے وہ چیز، ہم سمجھ نہیں پائے کہ آپ نے کوڈ کیا استعمال کیا. اور ان کا پھر بتائی انہوں نے پوری تفصیل کہ ہم دراصل عیسائی مشینری کے نمائندے ہیں، ہم جائزہ لینے کے لیے آئے ہیں اور یہ جائزہ لینے کے لیے آئے ہیں کہ ہماری محنت مسلمان کو کیوں کارگر نہیں ہوا کرتی، مسلمان ہماری عیسائیت کو کیوں نہیں قبول کیا کرتا. غریب کتنا ہی مسلمان کیوں نہ ہو لیکن ہمارے جھانسے میں اور پیسے کے لالچ میں نہیں آیا کرتا. اس کی وجہ کیا ہے تھا؟ تو لہٰذا ہماری کانفرنس ہوئی تھی، اس کانفرنس کے نمائندے بنا کر کے ہم کو بھیجا گیا ہے. ملک دنیا کے مختلف حصوں میں خود روانہ کیے گئے ہیں. ایک وقت وہ ہے جو آپ کی خدمت میں پہنچا ہوا ہے. ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ مسلمانوں کے درمیان میں جب تک قرآن کریم رہے گا کسی قیمت پر بھی ہماری تحریک اور ہماری کوشش اور ہمارے جھانسے اور ہمارے لالچ کسی قیمت پر مسلمان کو سے نہیں ہو سکتے. یہ اللہ کا فضل ہے جو یقیناً اس گروپ نے اور یقیناً اس ڈیلیگیشن نے اور اس وفد نے جو بات کہی ہے، یقیناً وہ بات آج گھر سے لکھنے کے قابل ہے کہ مسلمان جب سے اپنے قرآن کو سینے سے لگائے ہوئے ہیں دنیا کی کوئی تحریک اور کوئی باطل تحریک مسلمانوں پر مؤثر نہیں ہوا کرتی ہے. لہٰذا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات کہی ہے ہماری ذمہ داری عائد ہوا کرتی ہے. اور حضرت نے کہا
کہ میں لفظاً بھی اس کی خدمت کروں گا اور معنی بھی میں اس کی خدمت کروں گا۔ حضرت نے معنوی طور پر اتنے شاگرد تیار کر دیے، مدارس میں بہت سارے جال بچھا کے رکھ دیا، اور دوسرے لفظاً بھی حضرت نے خدمت کی اور معنی بھی خدمت کری۔ آج ترجمہ شیخ الہند یقین پایا جایا کرتا ہے، پچھلے سالوں میں سعودی عرب نے چھاپ کر کے باقاعدہ فری میں تقسیم کیا تھا، اس کی ڈیمانڈ اتنی بڑی کہ جس کے نتیجے کے اندر کم پڑ گیا، لوگوں کے پیٹ میں درد ہونے لگا۔